الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 5 محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 12 جولائی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام بہت عظمتوں والا، عزتوں والا، شرافتوں والا مہینہ ہے۔ قبل از اسلام بھی اس ماہ مبارکہ کے معترف لوگ تھے اور اس کی حرمت، اس کی تعظیم کے قائل تھے۔ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اپنے اندر بے شمار یادیں لیے ہوئے ہے اور اسلام کے دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایک محرم الحرام بھی شامل ہے۔ خیر، اس محرم الحرام ہی میں خاندان نبوت کی عظیم تر قربانیاں اللہ کریم نے قبول کی ہیں اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان نبوت کی جو مدح بیان کی ہے، جو شان بیان کی ہے، پھر اللہ کے قرآن میں بیان ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان ہوا، تو ان فرامین میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں امام علی مقام، امام حسین، امام حسن، مولا علی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے سلسلہ احادیث میں پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ الجامع الصغیر کی حدیث نمبر 311 ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اپنے نبی کی آل کی محبت، نمبر 3 تلاوت قرآن۔ یہ نصاب ہر مسلمان کو اللہ کے حبیب نے عطا فرما دیا۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے بڑے حسین انداز میں اس کو بیان کیا، مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ محبت رسول بڑی چیز ہے، اور آل رسول کی محبت، آل کی محبت ہوگی تو بندہ اصحاب کی گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا مذہب مسلک یہی ہے کہ ہم ہر اللہ کے پیاروں کی نسبت کا حیا کرتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو کوئی مدینہ پاک سے کھجور لے کر کے آ جائے تو ہم اس کھجور کی گٹھلی کو بھی بے ادبی سے نہیں ڈالتے کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ ہم تو خاک مدینہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم تو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی اشیاء کو ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، تو جو شہر محبوب کی مٹی کا بھی ادب کرتا ہو وہ خون رسول کا کتنا ادب کرے گا، وہ صحابہ رسول کا کتنا ادب کرے گا، لیکن اس کا اپنا خون پاک ہو، اس کا اپنا خون پاک ہو، حلالی ہو، حرامی نہ ہو، پھر وہ نبی پاک کی نسبتوں کا احترام کرے گا۔ احترام کی بات آتی ہے تو ہم نسبت کی وجہ سے تو کتے کا بھی قرآن میں ذکر کر لیتے ہیں، ان کا کتا عام کتا نہیں۔ اصحاب کہف 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا، 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا، 6 ہیں تو 7واں ان کا کتا، ان کا کتا بریلی کے امام نے تو کمال کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا آقا تجھ سے در، در سے سگ، کتا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک پٹا تیرا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت کے بعد قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تلاوت قرآن تیسرے نمبر پہ بیان کی، اشارہ دیا قرآن پڑھنا اسی کا ٹھیک ہوگا جس کے دل میں نبی پاک کی محبت بھی ہوگی اور نبی پاک کی آل کی محبت بھی ہوگی۔ اب آپ سماعت کریں گے، یہ حدیث میں نے المعجم الصغیر کی حدیث نمبر 311 بیان کی ہے، میرے سامنے المستدرک کی حدیث نمبر 3365 ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب آل کی مثال کشتی کی طرح بیان کی ہے، اور اپنے اصحاب کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ، جملوں پہ غور کیجئے، حضور نے فرمایا اصحابی، میرے صحابہ۔ کیا بات ہے، ذرا اونچی آواز آئے بھائی جان، میرے صحابہ، کیونکہ ان کو بھی نسبت حضور سے ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو آسمانی ہدایت کے چمکتے دھمکتے ستارے پیغمبر اعظم کے صحابہ، کشتی حضور کی آل۔ امام راضی نے 2 حدیثیں بیان کرنے کے بعد کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے۔ صحابہ جو آسمانی ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان سے ہم نے رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہی پار ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا کی روح تڑپی علیہ رحمہ، کہا سنیے سنیے سنیے، محبت اہل بیت رکھنے والوں سنو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے، آل اصحاب کی بات کرتے ہوئے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا
پارا صحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میرے کریم آقا کی مبارک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ میرے کریم آقا نے کشتی کی مثال دے کر بھی لوگوں کو ابھارا ہے کہ سمندر کے اندر جو کشتیاں ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں، وہ رہنمائی کے لیے ستارے ہی ان کے رہنما و رہبر بنتے ہیں۔ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہوئے ہی بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ آئیے کریم آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کو سناؤں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو، حضور فرماتے ہیں میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ کیا بات! خاندان نبوت کو خوش کرے، خاندان رسول کو خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی توقیر کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اپنے مال کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے نہیں، صدقات کے ذریعے نہیں، خیرات کے ذریعے نہیں، عطیات ان کی بارگاہ میں پیش کرے۔ ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کر دے، کپڑے کی ضرورت ہو تو انہیں کپڑا لے کر کے دے دے، اگر مال کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت ان کو مال پیش کر دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک سید نے آ کر کے صدا لگائی، حاجت مند ہوں، درکار ہے مجھے کچھ، کوئی ہے جو اپنے نبی کی آل کو کچھ دے؟ محب اہل بیت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دل پسیج گیا، جلدی سے دروازہ کھولا اور کھول کر کے دیکھا سید صاحب صدا لگا رہے۔ گھر گئے، کمرہ خاص سے ایک باکس جس کو آپ کہتے ہیں وہ اٹھایا، لے آئے، جس میں نوٹ بھی تھے، سکے بھی تھے، سید صاحب کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ شہزادے یہ سارا کچھ آپ کا ہے، جتنا چاہیں لے جائیں اور جتنی ضرورت ہے آپ پوری کر لیں، لے جائیں۔ اس شہزادے نے تھوڑی دیر سوچا، سیدزادے نے پھر ایک چونی اٹھائی اور کہا بس مجھے اتنا ہی چاہیے۔ تو میرے کریم آقا کے سچے غلام، محب اہل بیت، محب صحابہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو یاد رکھنا، جب بھی یہ سید صاحب آئیں انہیں صدا نہ لگانی پڑے، ان کے صدا لگانے سے پہلے ان کی خدمت کر دی جائے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ میری کو خدمت کرے اور جب وہ میری بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہو، میں اس کی شفاعت کروں، تو میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، برا سلوک نہ کرے۔ جب سید صاحب بیٹھے ہوں تو اونچی جگہ پہ نہ بیٹھے، سید صاحب بیٹھے ہوں ان کی تعظیم کرے، ان کی توقیر کرے، احترام کرے، اس وجہ سے کہ وہ سید ہیں، اس وجہ سے کہ وہ سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سچا غلام کوفے میں رہا کرتا تھا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ نے شواہد الحق میں اس کو لکھا کہ سچا محب اہل بیت تھا، آل نبی سے پیار کرتا تھا، اولاد علی سے پیار کرتا تھا، اور دکاندار بھی تھا، دکاندار بھی اور پیار بھی کرنے والا، اور محب اہل بیت بھی، وہ بڑی بات ہے۔ وہ دکانداری کرتے ہوئے جب کوئی سید صاحب اس کے پاس چیز لینے آتے تو وہ کہتے بھئی اتنے کی چیز ہے، دکاندار کہتا، کوفے میں رہنے والا، اتنے کی چیز ہے۔ وہ سید صاحب فرماتے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو اتنے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا جی 100 روپے کی چیز ہے، سید صاحب کہتے میرے پاس تو 50 روپے ہیں۔ اب وہ محب اہل بیت کیا کرتا؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے علیہ رحمہ نے کہا، وہ کہتا ٹھیک ہے شہزادے لے جاؤ، میں آپ کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتا، یہ لے جاؤ۔ اب وہ مثال کے طور پر 50 روپے دے جاتا، 50 روپے جو بچتے اس نے کھاتا بنا لیا اپنا، کھاتے ہوتے ہیں نا جس میں بندہ جو قرض دیتا وہ لکھتا رہتا ہے، اس نے کھاتا بنا لیا، اوپر نام لکھ دیا مولا علی۔ اونچی بول سکتے ہیں ذرا؟ اب یہ کیسا پیارا کھاتا بنایا، اس نے کھاتا بنا لیا مولا علی کے نام کا، اب وہ 50 مولا علی کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ اسی طرح
کوفے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں صاحب ہے، ان کی دکان پر جب بھی کوئی سید صاحب جاتے ہیں جو دیتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور بقیہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ اب وہ جھوک در جھوک سید وہاں آتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ خاندان نبوت کا یہ سچا محب عطا فرماتا رہتا۔ قدرت کا کرشمہ اپ ڈاؤن یہ زندگی کا حصہ ہے، اونچ نیچ یہ زندگی کا حصہ ہے، عروج زوال یہ زندگی کا حصہ ہے، امیری غریبی یہ زندگی کا حصہ ہے، فقیری امیری زندگی کا حصہ ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن یہ معاملات ہیں، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی مال کی فراوانی کبھی تنگ دستی، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ قدرت کا کرشمہ حالات نے پلٹا کھایا، کاروبار میں خسارہ ہوا، بالآخر کاروبار ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ اب جب کاروبار ختم ہوا تو کہا جاتا ہے نا بندہ روڈ پہ آ گیا، اب اپنے گھر سے باہر نکل کر، دکان سے باہر نکل کر کے روڈ پہ آ گیا، اب اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے مایوسی کی حالت میں۔ ایک طنز کرنے والا بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا تمہارا بڑا مقروض جو ہے اس کا کیا بنا؟ اس کا اشارہ تھا مولا علی کی طرف کہ جن کے کھاتہ تم نے بنایا ہوا ہے اس کا کیا بنا؟ دل پسیج گیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں دل پسیج گیا، ٹینشن میں آیا، دن گزرا، رات ہوئی۔ آپ جانتے نا رات تو پھر راز و نیاز کی باتیں کرنے والی ہوتی ہے۔ محب اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے اور سچا غلام اپنے آقا سے التجائیں کرتا ہے، اور سچا مسلمان اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، سچا حضور کا عاشق حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے۔ اب اس کی آہوزاری ہوئی، آنکھ لگ گئی، سو گیا، لیکن خود تو سو گیا، سوئی ہوئی قسمت اس کی انگڑائی لے کر کے جاگ اٹھی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی آل پر رحم کرتے ہیں، جس نبی کی آل پر شفقت کرتے ہیں، وہ سونے نبی مسکراتا ہوا چہرہ لے کر کے تشریف لے آئے۔ کیا بات، حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے تو کرم بالائے کرم یہ ہے، امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں، دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن حسین تمہارے بابا کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ مولا کائنات پیچھے ہی تھے، انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، علیک السلام، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی اس بندے کو دیکھ رہے ہو؟ جی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کا قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگلا جملہ بڑا جاگ کے سننے والا، اور دن کے وقت میں بھی آپ کو جاگنے کی دعوت دے رہا ہوں، دن کے وقت میں ایسی کے ٹھنڈے ماحول میں جاگنے کی دعوت دے رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ کہا علی اس کا قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ مولا کائنات نے کہا حضور میں لے کر آیا ہوں۔ اور یہ بزرگ ہمارے کسی کا قرض رکھتے نہیں، کہا حضور میں لے کر کے آیا ہوں۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے اون سے بنی ہوئی تھیلی، تھیلی کے اندر درم دینار، وہ تھیلی حضور کو دکھائی، حضور میں لے کر آیا۔ فرمایا دو اسے، اس کو دے دی گئی۔ کہا بندہ خدا اس کو لے لو، اور اگلا جملہ بڑے دھیان سے سننا، اس کو لے لو اور جو تیرا معمول ہے اس کو جاری رکھنا، سیدوں پہ شفقت کرتے رہنا، آئندہ کبھی تجھے فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اور جو صلہ قیامت میں ملے گا وہ الگ سے ہے، یہ اپنا قرض تم لے لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب میں حضور تشریف لے آئے، تو یہ آپ نے خواب کی بات بتا دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں پورا باب باندھا ہے، مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں نبی پاک کی زیارت۔ دو حدیثیں سرے 10 پڑھ دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کریم آقا نے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی حالت میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ تو احادیث کو بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ میرے کریم آقا نے اپنی اہل بیت نبوت کے بارے میں متعدد مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا
میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے گا، میرے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جس شخص نے میری اہل بیت پر ظلم کیا، جس شخص نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اطرت اولاد کے بارے میں تکلیف دی، اس پر جنت حرام ہے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ تو اہل بیت نبوت کو نہ تکلیف دینی ہے، نہ رنج پہنچانا ہے، نہ ان پر ظلم کرنا ہے، نہ ان پر زیادتی کرنی ہے، کیونکہ وہ نبی کی آل ہے، وہ نبی کی آل ہے، نبی کی اولاد ہے۔ نبی کی آل اولاد کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا ہی وتیرہ کرنا ہے، ان سے روگردانی کبھی بھی کرنے کا دور دور تک سوچنا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے ہمارے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق، وہ نفاق ہے اس کے دل میں۔ بلکہ یہاں تک حدیث رسول ہے، لو ان رجلا صعدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی بندہ کعبے میں چلا جائے اور کعبے کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان دن میں نوافل پڑھے، رات میں نوافل پڑھے، دن میں روزہ رکھے، اسی حالت میں مر جائے، یعنی حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، حرم کعبہ بھی ہو، کعبے کا قرب بھی ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، اتنا بڑی سعادتیں حاصل کرنے والا بندہ اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن اس کے دل میں بغض آل رسول ہو، بغض آل نبی ہو، فرمایا داخل النار، وہ سیدھا ہی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، حج بھی اس کا فائدہ نہیں دے گا، قرآن پڑھنا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، حرم کعبہ، سین کعبہ، کعبے کا کونا، مقام ابراہیم، نہیں بھائی، ایک چیز غالب آ گئی، بغض آل رسول، تو فرمایا سیدھا ہی وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت۔ اے حسن گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حدیث میں بیان کیا، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جہاں یہ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کو بیان کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے کریم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے ذریعے تمہیں ہدایت ملی ہے، میرے ذریعے تم ضلالت سے نکل کر کے نور کی روشنی میں آئے ہو، جانوروں سے بدتر لوگ جو زندگی گزارتے تھے وہ وقت کے امام بن گئے ہو، لیکن سنو اس پر میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ جو تم نذرانے لے کر کے آئے ہو میری بارگاہ میں کہ میرے ذمہ مصارف زیادہ ہیں، تم نے چاہا کہ میری مدد کر دو، لے جاؤ اپنے نذرانے، میں نے واعظ و نصیحت کے ذریعے تم سے کچھ طلب نہیں کیا، کچھ نہیں مانگتا، کوئی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، اتنی بات ہے، الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، آل نبی اولاد علی سے پیار کرنا، بنو ہاشم سے پیار کرنا، اولاد عقیل سے پیار کرنا، میرے چچا عباس ان کی اولاد سے پیار کرنا، اہل بیت نبوت میں حضور کی ازواج پاک بھی، سبحان اللہ، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اہل نبوت پاک میں نبی پاک کی بیویاں ان کا بھی حیا کرنا، الا المودۃ فی القربی۔ جب یہ امام رازی قرآن کی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کو کوٹ کر چکے، تفسیر کبیر میں یہاں تفسیر کشاف کے حوالے سے ایک پاک پیغمبر کا فرمان لے کر کے آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنۃ ثم منکر ونکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ یہ 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر اعظم نے اگلی بات جو بیان کی ہے، اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، ہر بندے کی توجہ چاہتے ہوئے کریم آقا کی حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، کہا حضور نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنۃ والجماعۃ او کما قال۔ اونچی آواز میں بولیے گا جناب، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے گا ذرا جناب، سنیے ترجمہ سنیے، فرمایا سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ شہید ہو گیا۔ فرمایا خبردار غور سے سن لو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ دنیا سے توبہ کرنے کے بعد ہی گیا ہے۔ کہا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ پکا ایمان والا ہو کر گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، پھر وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر، یہ تینوں فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں یوں لے جایا جائے گا، کس طرح؟ بڑی عقیدت کی بات ہے۔ فرمایا جس طرح دلہن کو سجا کر کے دلہا کے گھر لے جاتے ہیں۔ فرمایا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اس کی قبر میں فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں 2 کھڑکیاں وڑکیاں نہیں، 2 جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ فرمایا غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اس کی قبر میں
اس کی قبر کی زیارت کرنے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ میرے کریم آقا، یہ محب اہل بیت کون ہے؟ یہ کوئی کالا ہے، کوئی گنجا ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی تعصب رکھنے والا ہے، کوئی متعصب ہے؟ آقا امت فتنے میں نہ پڑ جائے، یہ اس کی علامت تو بتا دیں۔ یہ کہلاتا کیا ہے؟ کون کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کوئی فرقہ ہے؟ یہ جماعت ہے؟ مجھ سے نہ پوچھئے گا، کریم آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث نہ ہو پھر ذمہ دار ہوں۔ امام رازی نے نہ لکھا ہو، ذمہ دار ہوں، سند کی ذمہ داری تو امام رازی کی ہے۔ تو بہرحال میں حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو محب اہل بیت ہیں؟ او بھائی جان، ایک نمبر چیز کا لیبل لگا کر کے 2 نمبر بیچنے والے تو نہیں ہیں، 3 نمبر بیچنے والے تو نہیں ہیں۔ نام اہل بیت کا استعمال کریں اور پروڈکٹ کوئی اور بیچے ہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ نام صحابہ کا استعمال کریں، بیچیں کچھ اور، یہ تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ دور و نزدیک سے آ کر کے مجھ ناچیز کو سننے والے لوگوں، خطبہ جمعہ میں حدیث کے یہ جملے پہ غور کرتے چلے جانا اور اپنی قسمت پر رشک کرنا۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، جو بندہ حدیث کے جملے سننے کے بعد اونچی آواز میں نہیں بولے گا، کم از کم قاری رمضان کو دل میں تھوڑا ملال ضرور ہوگا۔ میرے کریم آقا کے صاف شفاف جملے، حضور یہ کون ہے؟ جملے سنو حدیث کے، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت۔ سبحان اللہ، فرمایا غور سے سن لو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، نہ وہ کسی فرقی پر گیا نہ کسی فرقے پر گیا، وہ تو اہل سنت و جماعت پر گیا ہے جناب۔ اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت کوئی فرقی نہیں ہے، اہل سنت و جماعت جماعت ہے، جماعت ہے۔ اور میرے کریم آقا کی یہ حدیث ہے، فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے۔ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت و جماعت محبان اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور یہ محرم کی آج 5 تاریخ ہے، اگلے جمعے سے پہلے 10 محرم آ جائے گی۔ 10 محرم کے اندر اپنے گھروں میں رہ کر کے آپ محافل کا انعقاد کریں، 72,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، 72,000 مرتبہ درود پڑھ لیں، 72,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، 72,000 کی نسبت سے 72 مرتبہ چلو کلمہ شریف پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، خاندان نبوت کے صحیح مستند روایات کے ساتھ بیان کریں، کسی کا بیان سنیں، بیہودہ ادھر ادھر نہ جائیں، ٹھا کرنے والوں سے بچیں، کالے کپڑے پہننے سے بچیں، جناب والا ہاتھوں میں کڑے پہننے سے بچیں، سیاہ لباس بھی نہیں پہننا، سرخ لباس بھی نہیں پہننا اس دن میں، اور سبز لباس یعنی جبہ، کپڑے، شلوار قمیض، سب یہ بزرگوں نے منع کیا۔ یہ تینوں رنگ لباس کے اندر، یہ کپڑے یہ نہیں پہننے، نہ کڑے ہاتھوں میں پہننے، نہ بڑی بڑی مندریاں پہننی ہیں، اور نہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہا خاندان نبوت تو وہ ہماری دل و جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، ہم محبان اہل بیت ہیں۔ میرے امام کے اس کلام پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔